السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں عرض کرنا مقصود تھی۔ لوگوں کے دن بھر سے سوالات آ رہے ہیں، استفسار کیے جا رہے ہیں، بار بار فون آ رہے ہیں کہ آئندہ کل جمعہ ہوگا، کل جمعہ کے سلسلے میں کیا کیا جائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بتانا یہ مقصود ہے، جب ملک ان حالات سے گزر رہا ہے اور سختی حد سے زیادہ کی جا رہی ہے، ساری پابندیاں عائد اور لاگو کی گئی ہے، ہم مسجدوں میں جماعت نہایت مختصر کر رہے ہیں، تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم اسی زمرے میں جمعہ کو بھی لے لیں۔ جمعہ کی نماز بھی مسجد میں چند لوگ ہی قائم کریں۔ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جمعہ کے قائم کرنے کے لیے بہت بڑے مجمع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک امام اور ان کے علاوہ اگر 3 مقتدی ہو تو اطمینان سے جمعہ قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ان حالات میں بھی مسجدوں میں جماعتیں بھی ہو رہی ہے اور اس طریقے سے جمعہ بھی ہو جائے گا۔ اس میں بھیڑ اور کثرت اور ازدحام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم گھروں پر اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اوپر جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز ادا کریں۔ پھر بھی بعض لوگ بہت زیادہ شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ جمعہ کے لیے مسجد شرط نہیں ہے۔ جمعہ کے لیے مسجد شرط نہیں ہے۔ جمعہ گھر پر بھی مجبوری کی حالت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ 2-4 لوگ ہوں جو قانون کی خلاف ورزی کے کر کے جمع نہ ہوئے ہوں، 2-4 لوگ ہوں، اگر ان میں کوئی خطبہ اور نماز پڑھانا جانتا ہو تو وہ مختصر سا خطبہ 3 سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس طریقے کے تسبیح کے برابر کا خطبہ دے دے اور پھر 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھا لے۔ اور اگر کوئی جمعہ پڑھانا نہ جانتا ہو یا خطبہ پڑھنا نہ جانتا ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کریں، اور اس طریقے سے آپ کی ظہر ادا ہو جائے گی اور مجبوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جمعہ کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عزیزو بزرگو دوستو، ہم میں سے کسی کو یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ مسجدیں بند ہے، مسجدوں میں نماز بڑی احتیاط کے ساتھ کرائی جا رہی ہے، جمعہ کے احوال ہے، دل سب کا خون کا رو رہا ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ ان حالات کے تناظر میں صرف ہندوستان ہی نہیں، پورے دنیا کے دانشور، پوری دنیا کے علماء، اہل فقہ، پوری دنیا کے مفتیان، پوری دنیا کے ارباب و حل و عقد، سب مل کر کے یہی فیصلہ لے رہے ہیں اور یہی بات بتلا رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے دلوں پر جو تیز آرے چل رہے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں خوب ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری بات دراصل یہ ہے بزرگو دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں جب تک ظاہر نہ ہو جائے قیامت آنے والی ہی نہیں۔ 6 چیزوں کو تو ظاہر ہونا ہی ہے، جن میں چند باتیں خاص تھی۔ ان میں سے پہلے تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ دوسری بات یہ آپ نے فرمائی کہ تمہیں قعاص الشات، ایک قسم کی بیماری ہے، اس کی وبا پکڑے گی۔ قعاص الشات کیا ہے؟ جواب دیا کہ وہ بیماری ہے جو حلق کے راستے سینوں میں جائے گی، جس سے انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایسے طاعون ہر 200 سال میں، 250 سال میں، 150 سال میں، ہر 2 دہائیوں میں امت میں پھوٹتے رہے ہیں، آتے رہے ہیں۔ یہ طاعون مسلمانوں کے لیے شہادت کا سبب ہے، جبکہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ اگر کوئی اپنے گھر پر لاک ڈاؤن کر کے، اپنے گھر میں بند رہ کر کے اس طاعون کے زمانے کو گزارے گا، اگر اس حالت میں اسے موت بھی آ جائے گی، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ اسے شہادت کا ثواب دے گا۔ لیکن کوئی ہٹ دھرمی کرے گا، ضد کرے گا، خود سے چل کر کے باہر جائے گا، بیماری کے مقابلے پر کھڑا ہوگا، تو یہ شہادت کم، ہلاکت زیادہ ہوگی۔ بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ صرف ہلاکت ہوگی، شہادت کا ثواب ملے یا نہ ملے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام نے بھی طاعون امواس کے زمانے میں جو اس کا علاج کیا وہ یہی کیا۔ جب امواس کا طاعون پھیلا ملک شام میں، اس وقت حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ امیر مقرر کیے گئے تھے۔ جب اس
امواس کے علاقے کے اندر طاعون پھیلا اور یہ بیماری شدت پکڑ گئی تو بڑے بڑے صحابہ اس کی چپیٹ و لپیٹ میں آئے. خود ابو عبیدہ ابن الجراح امین هذه الامہ خود اسی میں شہید ہوئے. حضرت معاذ بن جبل، ان کی اولاد، ان کی بیویاں، 20,000 کے قریب صحابہ کرام اسی طاعون کی لپیٹ و چپیٹ میں آ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور سبھی کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. لیکن یہ تعاون تھا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ اس کا علاج کیجیے، اس کا علاج ڈھونڈیے. انہوں نے بہت غور کیا، بہت خوض کیا. غور و خوض کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرکاری لیول پر ایک لاک ڈاؤن کیا. جس طریقے سے ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے کہ سب کو حکم نافذ کر دیا کہ 3 دن تک کوئی شخص، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ اپنے گھر کے باہر نہ تاکے نہ جھانکے. لوگوں کو گھر بند کر دیا گیا، سیل بند کر دیا گیا. لوگ اپنے گھروں میں 3 دن گزارتے رہے اور جو دیہاتی لوگ تھے انہیں پہاڑوں میں آپ نے بند کر دیا. وہ پہاڑوں میں رہے. اللہ کا فضل ظاہر ہوا کہ 3 دن کے اندر یہ بیماری کا قلاقمہ ہو گیا. اگر حکومت چاہے آپ اسے جبر سمجھے، تشدد سمجھے، ظلم سمجھے، وہم سمجھے یا ایک قسم کی ہوا سمجھے، جو بھی سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن اگر آپ پر یہ چیز نافذ کر دی گئی ہے، دھارا 144 لاگو کر دی گئی ہے اور شدت اختیار کی جا رہی ہے، تو برائے کرم اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر ہی اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روک لے. اور اگر واقعتاً یہ حقانیت ہے تو آپ کی زندگی شہادت سے خالی نہیں، آپ کا رکنا اجر سے خالی نہیں. آپ کو گھر پر رہنے پر مسجد میں عبادت کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور ایک عرض گزارش یہ ہے کہ جو لوگ رات کے 10-10 بجے اپنے گھروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذانیں دے رہے ہیں اور چیخ چیخ کر کے آوازیں بلند کر کے اذانیں دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے کے کرنے سے یہ وبا ختم ہو جائے گی، تو وہ لوگ جان لے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور کثیر علماء اکرام کے فتوے ہیں کہ وبا کے اندر، تعاون کے اندر اس طریقے سے اذانیں دینا زمانے نبوت سے لے کر کے تابعین کے زمانے تک کبھی بھی ثابت نہیں رہا ہے. نہ یہ مسنون عمل ہے، نہ یہ سنت عمل ہے، بلکہ شدت کے ساتھ یہ فتاوے مرقوم ہے. آپ علماء، مفتیان کرام سے، علم کے جاننے والوں سے یہ بات معلوم کر سکتے ہیں. اسی لیے سبھی سے درخواست ہے واہیات میں نہ پڑے، اوہام میں نہ پڑے. ہمیں جو مسنون علاج بتایا گیا ہے اس مسنون علاج کے اعتبار سے ہم علاج معالجے میں لگے. اسی طریقے سے گھروں میں آپ کے پاس خالی وقت ہے تو جو نمازیں آپ کی زندگی میں قضا ہوئی ہے ان نمازوں کو آپ قضا کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں، توبہ اللہ کریں، استغفار کریں. اپنے اپنے لیول پر رہے. 4-5 لوگوں سے زیادہ جمگھٹے کی اجازت جب نہیں دی گئی ہے تو اپنے آپ کو زیادہ جوڑ کر ذلیل نہ کرے. اور میں بہت ہی دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ روڈ و راستوں پر بلا وجہ گاڑیاں دوڑا کر کے، جمگھٹے کر کے، بعض لوگ اپنی جرأت دکھا کر کے روڈوں پر نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اجتماعی دعاؤں کا کوئی اعلان کر رہا ہے. عزیز و بزرگوں، نہ اجتماعی دعا کی ان حالات میں فقہ اجازت دیتا ہے اور نہ اجتماعی ذکر کی اجازت دیتا ہے. انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں یہ سارے عمل کرنے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے بھیڑ کرتے رہیں گے، مسجدوں کے باہر جمگھٹا ہوگا، آپ دلیری جرأت بتائیں گے تو اس سے ہم کم، ہماری مسجدیں، ہمارا دین زیادہ بدنام ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ حالات کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا سارا بھانڈا اور اس کا سارا تغرا اور سارا تمغہ وہ ہمارے مساجد، ہمارے دین کے اوپر پھوڑا جائے. سنجیدگی کے ناخن لیجئے. بڑی عاجزانہ درخواست ہے، چند لوگ صرف مسجد میں جمعہ ادا کریں، باقی لوگ اپنے گھروں میں ظہر ادا کریں. اور بہت ہی آپ کا شوق اور ذوق اور جدت کی تمنا ہے تو پھر جو ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے کہ 3-4 لوگ گھر کے اندر، اگر کوئی جمعہ کا پڑھانے والا جانتا ہو تو اس کے تئیں جمعہ ادا کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.